وہ فلسفے، وہ شعر کے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب اور کار آفریں، کار کشا کار ساز، جھوٹ ہے، بکواس ہے، ظلم ہے۔ لیکن حقیقت میں اسلام کسی مذہب اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے سیاسی چالوں کی بات کی تھی، مگر خالص علمی حیثیت سے جب ہم ان اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کو سمجھنا مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے دشوار ہو گیا، تو ہمیں دو بڑی بنیادی غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے۔ آئی ریپیٹ، غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے۔ پہلی غلط فہمی کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کو ایک مذہب سمجھ لیا گیا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان کو ایک قوم سمجھ لیا گیا ہے، ان معنوں میں جن معنوں میں عام طور پر یہ دونوں الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ان دو غلط فہمیوں نے نہ صرف جہاد بلکہ اسلام کے پورے نقشے کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ان دو غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی حیثیت کلی طور پر غلط ہو کے رہ گئی ہے۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ چند ایک عقائد، چند ایک نظریات اور چند ایک عبادات کا مجموعہ۔ اس معنی کے اعتبار سے کفار کا یہ نظریہ کہ مذہب کو ایک پرائیویٹ معاملہ ہونا چاہیے بالکل درست ہے۔ آپ جس کی چاہیں عبادت کریں، آپ کا ضمیر جسے چاہے اسے ویسے پکاریں۔ آپ کے اندر اس سے بڑھ کر اگر دین کا کوئی جوش اور کوئی سرگرمی موجود ہے تو آپ اپنے عقیدے کی تبلیغ کریں، آپ دوسرے عقائد والوں سے مناظرے لڑیں۔ اس معاملے کے لیے تلوار ہاتھ میں لینے کا کون سا موقع ہے؟ اس کے لیے تلوار کا سہارا لینا کس رو سے صحیح ثابت ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو مار مار کر اپنا عقیدہ منوانا چاہتے ہیں؟ اور یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام کو عام معنی کے اعتبار سے ایک مذہب قرار دے لیں گے اور اگر واقعی میں یہ پوزیشن اسلام کی ہے تو جہاد کے لیے کوئی جواز نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ اور قوم کے معنی اس کے سوا کیا ہیں کہ یک جنس لوگوں کا، ہم جنس لوگوں کا ایک گروہ، ہوموجینس گروپ آف مین، جو چند ایک بنیادی امور میں باہم مشترک اور ایک جیسا سوچ رکھنے کی وجہ سے دوسرے گروہوں سے الگ ہو گیا۔ اس معنی میں جو گروہ ایک قوم ہے وہ دو ہی وجوہات کی بنیاد پر تلوار اٹھا سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ کسی کا حق چھیننے کے لیے، دوسرا یہ کہ کوئی آپ کا حق چھین رہا ہو، اور اس دوسری وجہ کے لیے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اخلاقی جواز مل جاتا ہے۔ حالانکہ بعض مذاہب میں یہ بھی حرام ہے، وہ جیسے مہاتما گاندھی کا قول ہے کہ کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے ایک گال پہ تو آپ اپنا دوسرا گال آگے کر دو۔ اکثر مذاہب میں یہ بھی حرام ہے، لیکن پہلی وجہ کہ کسی کا حق چھیننے کے لیے تلوار اٹھائی جائے، یہ چند ایک ڈکٹیٹرز کے علاوہ کبھی کسی نے اس کو جائز نہیں کہا۔ حالانکہ اس دنیا کی سپر پاورز بھی کسی قوم پر حملہ آور ہونے کے لیے کوئی بہانہ تراشتی ہے یا پیدا کر لیتی ہے۔ لہٰذا اگر اسلام ایک مذہب اور مسلمان ایک قوم ہے تو جہاد کی وہ ساری معنویت کہ جس کی بنیاد پر اسے افضل العبادات کہا گیا ہے سرے سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فلسفے، وہ شعر کے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب اور کار آفریں، کار کشا کار ساز، جھوٹ ہے، بکواس ہے، ظلم ہے۔ لیکن حقیقت میں اسلام کسی مذہب اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک انقلابی نظریہ اور ایک مسلک ہے جو اس دنیا اور انسان کو بنانے والے خالق کی طرف سے انسان کو اپنے اجتماعی، سماجی اور معاشرتی معاملات میں دنیا کے تمام سوشل آرڈر کو، تمام سماجی امور انتظام کو بدل کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سار پیدا۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ پھر مسلمان، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ مسلمان اس بین الاقوامی جماعت کا نام ہے، اس بین الاقوامی انقلابی جماعت کا نام ہے، انٹرنیشنل ریولیوشنری پارٹی کا نام ہے، جسے اسلام اپنے مطلوبہ انقلابی پروگرام اور اپنے نظام کو عمل میں لانے کے لیے ایک امت، ایک ملت، ایک جماعت، ایک قوم کی طرح منظم کرتا ہے۔ اور جہاد اس انقلابی جد و جہد کا، اس ریولیوشنری سٹرگل کا نام ہے
اس انتہائی صرف طاقت کا نام ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی جماعت عمل میں لاتی ہے۔